الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، نگاہ نیچے کیے، توجہ کے ساتھ بیان سنے جائیے، اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے کہ نیکی کی دعوت سن رہا ہوں اور اپنی اصلاح کی باتیں بھی ذہن میں نوٹ کرتا چلوں گا، ممکن ہوا تو لکھ بھی لوں گا، جو اچھی طرح یاد ہو گئیں وہ دوسروں کو بھی بتاؤں گا۔ جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی سنوں گا، درود شریف پڑھوں گا، جب کوئی بات پسند آئی تو سبحان اللہ کہوں گا، اپنے قریب جو بھی اسلامی بھائی ہوں گے ان پر جگہ تنگ نہیں کروں گا، بلکہ خود تکلیف اٹھا کر اس کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، کسی کو گھوروں گا نہیں، اگر کسی کا پاؤں لگ گیا، کونی لگ گئی تو اس کو ابھی سے نیت کرتا ہوں کہ میں نے پیشگی یعنی ایڈوانس میں معاف کیا اور اس سے انتقام نہیں لوں گا، اس کو گھوروں گا بھی نہیں، اس کو جھڑکوں گا بھی نہیں، کیونکہ شیطان گناہ کروانے کی کوشش کرے گا یہاں کہ آپ ایک امر مستحب کے لیے جمع ہوئے اور ایسا نہ ہو کہ کسی مسلمان کا دل دکھا کر گناہ کبیرہ کا پوٹلا لے کر گھر پلٹیں، اللہ نہ کرے۔ تو اس لیے صبر سے زبان پر، آنکھوں پر قفل مدینہ لگائے ہوئے انشاءاللہ میں بیان سنوں گا کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، اپنے کپڑے بدن یا بالوں کو سہلاتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے یا ٹیک لگا کر سننے سے، نیز ادھورا بیان سن کر چل پڑنے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ بے توجہی کے ساتھ قرآن و سنت کی بات سننا مسلمان کی صفات سے نہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 79 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت، عظیم البرکت، عظیم المرتبت، پروان اے شمع رسالت، مجدد دین و ملت، مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، مگر تم خیر خواہوں کے غرضی ہی نہیں، یعنی تم نصیحت کرنے والوں کو اچھا نہیں جانتے۔ تو یہ کافروں کی صفت ہے کہ وہ نصیحت کرنے والوں کو اچھا نہیں جانتے۔ الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم نصیحت کرنے والوں کو اچھا جانتے ہیں اور اچھا جانتے رہیں گے، جبکہ وہ اہل حق سے تعلق رکھتا ہو اس کو ضرور سنیں گے اور اس پر انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ میں نے اپنے بیان کا موضوع رکھا ہے گانوں کے 35 کفریہ اشعار۔ تو یہ بیان بڑے غور سے سننے والا ہے کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ گانوں کی اتنی نحوست ہے کہ کس طرح یہ ایمانوں پر شیطان ڈاکہ ڈال رہا اور کانوں کا خبر تک نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں نے ایک عرب کے قبیلے کے سردار کے مہمان خانے میں پڑاؤ کیا
وہاں ایک حبشی غلام زنجیروں میں جکڑا ہوا دھوپ میں پڑا تھا. مجھے اس پر بڑا ترس آیا. چنانچہ میں نے سردار سے کہا یہ غلام مجھے بخش دیجئے. سردار بولا علی جا پہلے اس کا قصور سماعت فرما لیجئے کہ اس کو میں نے کیوں سزا دی ہے. فرمایا کہو. تو وہ کہنے لگا یہ غلام بہت زیادہ خوش الحان ہے. اس نے اپنی مسحور کن آواز سے میرے کئی اونٹ مار ڈالے. قصہ یوں ہے کہ میں نے اس کو کھیت سے اناج وغیرہ لانے کے لیے چند اونٹ دیے. اس نے ہر اونٹ پر اس کی طاقت سے دگنا بوجھ لادا اور راستے بھر گاتا ہوا آیا جس سے اونٹ مست ہو کر دوڑتے ہوئے واپس آئے. جب ان سے بوجھ اتار لیا گیا تو وہ بے حال تھے اور رفتہ رفتہ سبھی نے دم توڑ دیا. حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ سن کر میں بے حد متعجب ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. دریں اثنا 3-4 دن کے پیاسے چند اونٹ گھاٹ پر پانی پینے کے لیے آئے. سردار نے حبشی غلام کو حکم دیا گانا شروع کر. اس نے نہایت ہی سریلی آواز میں اشعار پڑھنے شروع کر دیے. دیکھتے ہی دیکھتے اونٹوں پر کیفیت طاری ہوئی. وہ پانی پینا بھول گئے اور مستی میں جھومنے لگے. پھر بے تابانہ جنگل کی طرف دوڑ پڑے. اس کے بعد سردار نے غلام کو آزاد کر کے مجھے بخش دیا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ میرے آقا سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب میں نقل کیا ہے، جس کو میں نے اپنے انداز میں پیش کیا. اس سے بخوبی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خوش الحان انسان کی آواز میں کتنا جادو ہوتا ہے کہ اس کی سریلی آواز سے انسان تو انسان، حیوان بھی مست ہو جاتے ہیں. جائز اشعار مثلا حمد نعت اور منقبت جائز طریقے پر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ پڑھنا سننا باعث ثواب، اور برے اشعار جیسا کہ فلموں کے فحش گانے سنانا سبب عذاب ہے. حضرت سیدنا داود علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش الحانی کی نعمت عطا ہوئی تھی، اور آپ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کے ساتھ چرندے پرندے بھی تسبیح کرتے تھے. چنانچہ پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 79 میں ارشاد ربانی ہوتا ہے وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ. ترجمہ کنز الایمان، اور داود کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیے کہ تسبیح کرتے اور پرندے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان فرماتے ہیں اس آیت کے تحت، یعنی اس آیت کے تحت نور العرفان میں فرماتے ہیں اس طرح کے پہاڑ اور پرندے آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی تسبیح کرتے تھے کہ سننے والے ان کی تسبیح سنتے تھے. میں پہاڑ اور پرندے چرندے یہ سب اس طرح، پہاڑ اور پرندے اس طرح اللہ کی پاکی بولتے تھے، ذکر اللہ کرتے تھے کہ لوگ سنتے تھے اس کو. مزید فرماتے ورنہ شجر و حجر یعنی درخت اور پتھر وغیرہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہی رہتے ہیں. حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان علی شان کا خلاصہ ہے
اللہ ودود عز و جل نے حضرت سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر نوازا تھا کہ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوش الہانی کے باعث پہاڑ نرم پڑ جاتے، چلتا ہوا پانی ٹھہر جاتا، چرندے اور جانور آواز مبارکہ سن کر پناہ گاہوں سے باہر نکل آتے، اڑتے پرندے گر پڑتے اور بسا اوقات ایک ایک ماہ تک مدہوش پڑے رہتے اور دانا نہ چگتے۔ شیر خار بچے یعنی دودھ پیتے بچے نہ روتے نہ دودھ طلب کرتے۔ کئی افراد فوت ہو جاتے، حتیٰ کہ ایک بار آپ کی پرسوز آواز کے سبب بہت سارے افراد دم توڑ گئے۔ شیطان یہ سب کچھ دیکھ کر جل بھن کر کباب ہوا جا رہا تھا، بالآخر اس نے بانسری اور تمبورا بنایا اور حضرت سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے رحمت بھرے اجتماع کے مقابلے میں اپنا نحوستوں بھرا اجتماع یعنی محفل موسیقی کا سلسلہ شروع کیا۔ اب سامعین داودی دو گروہوں میں منقسم ہو گئے۔ سعادت مند حضرت سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو سنتے، جبکہ بدبخت لوگ گانے بازوں اور راگ رنگ کی محافل میں شرکت کر کے اپنی آخرت خراب کرنے لگے۔ مدینۃ الاولیاء ملتان کے صحرائے مدینہ میں دنیا کے مختلف ممالک سے تشریف لانے والے اسلامی بھائیوں اور مجھے انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے بے شمار ملکوں میں سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، دیکھا آپ نے گانے باجے سننا سنانا شیطانی افعال ہیں۔ سعادت مند مسلمان ان چیزوں کے قریب بھی نہیں پھٹکتے۔ گانوں باجوں سے بچنا بے حد ضروری ہے کہ اس کا عذاب کسی سے بھی نہ سہا جا سکے گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جو شخص کسی گانے والی کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے، قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا انڈیلے گا۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے بھائیوں، یاد رکھیے، فلمیں ڈرامے دیکھنا اور گانے باجے سننا حرام اور جہنم میں لے آنے والا کام ہے۔ افسوس، اب تو فلمی گیت لکھنے اور گانے والے اتنے بے لگام ہو گئے ہیں کہ انہوں نے رب کائنات خالق ارض و سماوات جل جلالہ پر بھی اعتراضات شروع کر دیے ہیں۔ اپنی دکانوں اور ہوٹلوں میں گانے بجانے والوں، اپنی بس اور کاروں میں فلمی گیت چلانے والوں، شادیوں میں ریکارڈنگ کر کے بستروں پر سسکتے پڑوسی مریضوں اور نیک ہمسایوں کی آہیں لینے والوں، بے سوچے سمجھے گانے گنگنانے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، فلمی گانوں میں شیطان نے کیا کیا زہر گھول ڈالا ہے اور لوگوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی اور ناری بنانے کے لیے کس قدر عیاری اور مکاری کے ساتھ ساز و آواز کے جادو کا جال بچھا ڈالا ہے۔ میرا دل گھبراتا ہے، زبان حیا سے لڑکھڑاتی ہے، مگر ہمت کر کے امت مسلمہ کی بہتری کے لیے گانوں میں بولے جانے والے 35 کفریہ اشعار نمونتاً پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ان میں بعض اشعار ادھورے بھی ہیں لیکن وہ کفریہ مفہوم کے ہیں۔ دیکھیں، یہاں شیطان آپ کو وسوسہ ڈالے گا کہ اس کو گانے کا شاید بڑا شوق ہے، اتنے سارے گانوں کے اشعار اس کو پتا ہے۔ تو میں نے ترکیب سے لوگوں سے جمع کیا اس کو، اشعار کو، امت کی اصلاح کے لیے اچھی اچھی نیت کے ساتھ یہ اشعار میں نے جمع کیے۔ تو اب اس کو بڑی توجہ کے سنیے، اگر باتیں کریں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے، چلت پھرت کریں گے تو نہ آپ کی سمجھ میں آئے گا، اور آپ کا اگر کسی کو ہاتھ پیر لگا، کسی کی توجہ گئی تو اس کو بھی ہاں کا نہ اور نہ کا ہاں سمجھ میں آئے۔ ہو سکتا ہے کہ بیچارہ مطلب یعنی کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائے۔ تو اس لیے سب ہم آتن گوش ہو جائیے۔
सीप का मोती है तू या आसमां की धूल है, तू है कुदरत का करिश्मा या खुदा की भूल है। ये एक शेर है फिल्मी जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया। इस शेर में अल्लाह अज़्ज़ा वजल को भूलने वाला माना गया है, जो कि सरी कुफ्र है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल भूलने से पाक है। चुनाचे पारा 16 सूरह ताहा की आयत नंबर 52 में इरशाद होता है, तर्जमा कंजुल ईमान, मेरा रब अज़्ज़ा वजल ना बहके ना भूले, दिल में तुझे बिठाकर कर लूंगी बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी दिल में रहूंगी तेरे। ये एक माशूका अपने आशिक मजाजी को इस तरह ये कह रही है। तो इसमें अपने मजाजी महबूब की पूजा करने के अज़्म का इजहार है, और अल्लाह के सिवा किसी गैर की पूजा करना या इसका अज़्म करना ये कुफ्र है। हाय तुझे चाहेंगे अपना खुदा बनाएंगे, इसमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सिवा किसी और को खुदा बनाने का अज़्म जाहिर किया गया है, जो कि सरी कुफ्र है। दिल में हो तुम आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, पूजा करूं या सजदा करूं, जैसे कहो वैसे चाहूं। इसमें अपने मजाजी महबूब की पूजा की इजाजत मांगी गई है, जो कि कुफ्र है, और सजदे का भी इज़्न तलब किया है। गैर खुदा को सजदा ताज़ीमी हराम और इबादत की नीयत से सजदा कुफ्र है। तुम्हारे सिवा कुछ न चाहत करेंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे, सजा रब जो देगा वो मंजूर होगी, बस अब तो तुम्हारी इबादत करेंगे। माअज़ल्लाह। इस शेर के मिसरे सानी यानी दूसरे मिसरे में 2 सरी कुफरियात हैं। नंबर 1, अल्लाह तव्वाब अज़्ज़ा वजल के अज़ाब को हल्का जाना गया है। नंबर 2, गैर खुदा की इबादत के अज़्म का इजहार है। ये 5 अशार हुए। नंबर 6, या रब तूने ये दिल तोड़ा किस मौसम में, इस मिसरे में अल्लाह तबारक व तआला पर एतराज का पहलू नुमाया है, इसलिए कुफ्र है। अगर एतराज ही मकसूद था तो काइल काफिरो मुर्तद हो गया। नंबर 7, कैसे कैसे को दिया है, ऐसे वैसे को दिया है, अब तो छप्पड़ फाड़ मोला, अपनी जेबें झाड़ मोला। इस शेर के पहले मिसरे में एतराज का पहलू नुमाया है, जो कि कुफ्र है, और अगर एतराज ही मकसूद था तो काइल काफिर है। यूं ही मिसरे सानी में छप्पर फाड़ना और जेबें झाड़ना अगरचे मुहावरतन भी बोला जाता है, लेकिन खुदा रहमान अज़्ज़ा वजल की मुबारक शान में सख्त ममनू और सबकत लिसानी है। और अगर अल्लाह ताला को अजसाम यानी जिस्मों की तरह जिस्म वाला मानना और उसे जेब वाला लिबास पहनने वाला इत्तेकाद किया, यानी ये नजरिया रखा, तो सही कुफ्र है। रब्बे कायनात जल्ल जलालहू जिस्मो जिस्मानियात से पाक है। शेर नंबर 8, बेचैनियां समेट कर सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। इस शेर के मिसरा सानी यानी दूसरे मिसरे के इन अल्फाज, जब कुछ न बन सका
میں اللہ عز و جل کو عاجز و بے بس قرار دیا گیا ہے، جو کہ صریح کفر ہے۔ نمبر 9، دنیا بنانے والے دنیا میں آ کے دیکھ، صدمے سہے جو میں نے تو بھی اٹھا کے دیکھ، معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ گانے کا یہ شعر کئی کفریات کا ملغوبہ ہے، اس میں اللہ تعالی پر صاف صاف اعتراض اور اس کی توہین کی گئی ہے۔ نمبر 10، دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، تو نے کاہے کو دنیا بنائی۔ اس شعر میں اللہ عز و جل پر اعتراض کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر ہے۔ نمبر 11، اے خدا ان حسینوں کی پتلی کمر کیوں بنائی، تیرے پاس مٹی کم تھی یا تو نے رشوت کھائی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مذکورہ شعر میں 3 کھلے کفریات ہیں۔ نمبر 1، اس میں اللہ عز و جل کی ذات ستودہ صفات پر پتلی کمر بنانے پر اعتراض۔ نمبر 2، اس پر عاجز و بے بس ہونے کا الزام، اور نمبر 3، رشوت کھانے کا اتہام یعنی تہمت ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نمبر 12، اس حور کا کیا کریں جو ہزاروں سال پرانی ہے، معاذ اللہ۔ اس میں جنتی حور کی کھلی توہین ہے، جنت یا جنت کی کسی بھی نعمت کی توہین کھلا کفر ہے۔ نمبر 13، حسینوں کو آتے ہیں کیا کیا بہانے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے، معاذ اللہ۔ اس شعر کے دوسرے مصرے میں کہا گیا ہے خدا بھی نہ جانے، اور یہ بات کھلا کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، یہ معاذ اللہ خدا پر اس نے جہل ثابت کیا کہ اللہ نہیں جانتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جو یہ عقیدہ رکھے یا یہ بولے کہ خدا نہیں جانتا تو وہ تو اسلام سے خارج ہو گیا، ایسا کہ نکاح بھی ٹوٹا اور سب کچھ گیا۔ خالص کفر بولنے والے کا یہی انجام ہوتا ہے، جبکہ اس کے کہ شرعن اس نے خالص کفر بولا ہو۔ نمبر 14، خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا میرے محبوب کو کس نے بنایا، سوچتا ہوگا۔ اس شعر میں معاذ اللہ کئی کفریات ہیں۔ جب دیکھتا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالی ہر وقت معاذ اللہ نہیں دیکھتا۔ نمبر 2، اس بے حیا کے مجازی محبوب کو اللہ عز و جل نے نہیں بنایا، معاذ اللہ اس کا کوئی اور خالق ہے، کوئی اور بنانے والا ہے۔ نمبر 3، کس نے بنایا یہ بھی اللہ عز و جل کو نہیں معلوم۔ چوتھا کفر، سوچتا ہوگا۔ سر سوچے وہ جس کو پتا نہ ہو، تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ہر وقت پتا نہیں ہوتا، وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے، معاذ اللہ۔ نمبر 5، اللہ عز و جل آسمان سے دیکھتا ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ آسمان اور سمت سے پاک ہے۔ بہرحال یہ شعر کفریات کا ملغوبہ ہے، اس میں رب العزت کی طرف جہالت اور محتاجی کی نسبت ہے، کسی اور کو خالق ماننا بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی خالقیت کا بھی انکار ہے، وہ ہر وقت ہر لمحہ ہر شے کو دیکھ رہا ہے۔ اس شعر میں ان اوصاف کا بھی انکار ہے۔ یہ ساری باتیں قطعاً اجماعاً کفریات ہیں، قائل کافر و مرتد ہو گیا۔ یوں ہی خدا رحمان عز و جل کے لیے مکان ثابت کیا ہے، یہ لزوم کفر ہے۔ نمبر 15، رب نے مجھ پر ستم کیا ہے، زمانے کا غم مجھے دے دیا ہے۔
اس شعر میں دو کفریات ہیں. کفر نمبر ایک، معاذ اللہ، اللہ عز و جل کو ظالم ٹھہرایا گیا. اور کفر نمبر دو، اس پر اعتراض کیا گیا ہے. نمبر 16، تجھ کو دی صورت پری سی، دل نہیں تجھ کو دیا، ملتا خدا تو پوچھتا یہ ظلم تو نے کیوں کیا. معاذ اللہ، اس شعر میں دو کھلے کھلے کفریات ہیں. نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالی کو معاذ اللہ ظالم کہا گیا ہے. کفر نمبر دو، اللہ عز و جل پر اعتراض کیا گیا ہے. نمبر 17، او میرے ربا رے ربا، یہ کیا غضب کیا، جس کو بنانا تھا لڑکی اسے لڑکا بنا دیا. اس شعر میں اللہ عز و جل پر اعتراض بھی ہے اور اس کی توہین بھی، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں. نمبر 18، اب آگے آگے جو بھی ہو انجام دیکھا جائے گا، خدا تراش لیا اور بندگی کر لی. اس شعر کے دوسرے مصرے میں دو کھلے کفر ہیں. نمبر ایک، مخلوق کو خدا کہنا، اور کفر نمبر دو، پھر اس کی بندگی یعنی عبادت کرنا. 19، میری نگاہ میں کیا بن کے آپ رہتے ہیں، قسم خدا کی خدا بن کے آپ رہتے ہیں. اس شعر کے مصرع ثانی میں غیر خدا کو خدا کہا گیا ہے. یہ کھلا کفر ہے. نمبر 20، کسی پتھر کی مورت سے محبت کا ارادہ ہے، پرستش کی تمنا ہے، عبادت کا ارادہ ہے. اس شعر میں پتھر کے بت کی پوجا کی تمنا اور نیت کا اظہار ہے، جو کہ کھلا کفر ہے، کیونکہ ارادہ کفر بھی قطعی کفر ہے. اس شعر میں اپنے لیے کفر پر رضامندی بھی ہے اور یہ بھی صریح یعنی کھلا کفر ہے. نمبر 21، مجھے بتاؤ جہاں کے مالک، یہ کیا نظارے دکھا رہا ہے، تیرے سمندر میں کیا کمی تھی کہ آج مجھ کو رلا رہا ہے. اس شعر میں اللہ تبارک و تعالی پر اعتراض کا پہلو نمایاں ہے، اس لیے کفر کا حکم ہے. اور اگر شاعر یا جو پڑھے اس کی مراد اللہ عز و جل پر اعتراض ہو تو پھر قطعی کفر ہے اور وہ کافر و مرتد ہو جائے گا. نمبر 22، ہر دکھ کو ہے گلے لگایا، ہر مشکل میں ساتھ نبھایا. ان کی کیا تعریف کروں، ان کی کیا تعریف کروں میں، فرصت سے ہے رب نے بنایا. معاذ اللہ، اس شعر میں فرصت سے ہے رب نے بنایا کہ الفاظ کفریہ ہیں، کیونکہ اللہ تعالی کے لیے فرصت کا لفظ بولنا کفر ہے. نمبر 23، اے خدا بہتر ہے یہ کہ تو چھپا پردے میں ہے، بیچ ڈالیں گے تجھے یہ لوگ اسی چکر میں ہیں. اس شعر میں رب العالمین جل جلالہ کو مجبور و بے بس اور دھوکہ کھا جانے والا کہا گیا ہے، جو کہ رب العالمین جل جلالہ کی کھلی توہین ہے، اور اللہ المبین کی توہین کفر ہے. نمبر 12، اب یہ جان لے لے یا رب یا ایمان لے لے یا رب،
دو جہان لے لے یا رب، یا خدا فنا فنا یہ دل ہوا فنا. اس شعر کے اس حصے ایمان لے لے یا رب میں ایمان چلے جانے یعنی کافر ہو جانے پر متفق اور راضی ہونا پایا جا رہا ہے، جو کہ کفر ہے. فتاوی تاتار خانیہ جو فقہ کی کتاب ہے اس میں ہے، جو اپنے کفر پر راضی ہوا تحقیق اس نے کفر کیا. نمبر 25، جب سے تیرے نینا میرے نینوں سے لاگے رے، تب سے دیوانہ ہوا سب سے بیگانہ ہوا، رب بھی دیوانہ لاگے رے. معاذ اللہ. اس شعر کے اس حصے رب بھی دیوانہ لاگے رے میں شاعر بے بصائر کے دعوے کے مطابق اس کو خداوند قدوس عز و جل معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دیوانہ لگ رہا ہے. یقیناً یہ رب متعالی عز و جل کی شان عالی میں کھلی کھلی گالی اور صریح کفر و ارتداد ہے. فتاوی تاتار خانیہ میں ہے، جو اللہ کو ایسے وصف یعنی ایسی پہچان یا خاصیت سے موصوف کرے جو اس کی شان کے لائق نہیں، یا اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے کسی نام کا یا اس کے احکام میں سے کسی حکم کا مذاق اڑائے، یا اس کے وعدے یا وعید کا انکار کرے، تو ایسے آدمی کی تکفیر کی جائے گی، یعنی اس کو کافر قرار دیا جائے گا. نمبر 26، جو بھرتا نہیں وہ زخم دیا ہے مجھ کو، نہیں پیار کو بدنام تو نے کیا ہے، جسے میں نے پوجا مسیحا بنا کر، نہ تھا یہ پتا پتھروں کا بنا ہے. اس شعر میں اپنے مجازی محبوب کو پوجنے یعنی اس کی عبادت کرنے کا اقرار ہے. اس اور کفر کا اقرار بھی کفر ہے، اگر مذاقن ہو تب بھی یہی حکم ہے. چنانچہ فقہ حنفی کی مشہور کتاب در مختار میں ہے، جس نے مذاق میں کفر بکا، اگرچہ جو کچھ بکا اس پر اس کا اعتقاد نہ ہو، تب بھی وہ کافر و مرتد ہو جائے گا. استخفاف دین یعنی دین کو ہلکا اور گھٹیا جاننے کی بنا پر. نمبر 27، رکھوں گا تمہیں دھڑکنوں میں بسا کے، تمہیں چاہتوں کا خدا میں بنا کے. بے شک اللہ جل جلالہ وحدہ لا شریک ہے. معاذ اللہ بیان کردہ شعر میں بندے کو چاہتوں یعنی محبتوں کا خدا مانا گیا ہے، جو کہ کھلا کفر و شرک ہے. یہ مشرکین کا انداز ہے کہ صاحب و دولت کی دیوی تو فلاں ہے، تو پیدا کرنے کی دیوی تو فلاں ہے، تو فلاں کام کا دیوتا تو فلاں ہے. تو اس طرح یہ ان کا معاذ اللہ یہ ان کے شرکیات ہیں. مسلمان ایک خدا کو مانتا ہے، اور حقیقت میں بھی ایک ہی خدا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں. تو یہ شعر جو ہے تمہیں چاہتوں کا خدا میں بنا کے، یہ کھلا کفر و شرک ہے. نمبر 28، تم سا کوئی دوسرا اس زمین پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی.
تمہاری طرف رخ غیر کا ہوا تو قیامت سے پہلے قیامت ہوگی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس شعر میں اللہ جل مجدہ پر اعتراض کرنے کے ارادے کا اظہار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی پر اعتراض کرنا کفر ہے. اب ایک گانے کے 4 اشعار اکٹھے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. تحت اللفظ پڑھ کر سناؤں گا کیونکہ اس میں ایک ہی طرح کے کفریات ہیں، ان میں ملتے جلتے. نمبر 29. محبت کی قسمت بنانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا. معاذ اللہ. محبت پہ یہ ظلم ڈھانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا. نمبر 30. تجھے بھی کسی سے اگر پیار ہوتا ہماری طرح تو بھی قسمت کو روتا. یہ اشکوں کے میلے لگانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا. نمبر 31. میرے حال پر یہ جو ہنستے ہیں تارے، یہ تارے ہیں تیری ہنسی کے نظارے. ہنسی میرے غم کی اڑانے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا. نمبر 32. زمانے کے مالک یہ تجھ سے گیلا ہے، خوشی ہم نے مانگی تھی رونا ملا ہے. گیلا میرے لب پہ بھی آنے سے پہلے زمانے کے مالک تو رویا تو ہوگا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کروڑوں بار معاذ اللہ. اللہ کی پناہ کہ یہ چاروں اشعار پروردگار جل جلالہ کی توہین سے بھرپور ہیں. ان اشعار میں کم از کم 5 کھلے کفریات ہیں. نمبر 1. اللہ عز و جل کے لیے رونا ممکن مانا گیا ہے. معاذ اللہ. کفر نمبر 2. اللہ عز و جل کو ظالم کہا گیا ہے. نمبر 3. اسے محکوم یعنی کسی کے ماتحت مانا گیا ہے. نمبر 4. کفر نمبر 4. اس کو کسی کے رنج و غم اور بے بسی پر ہنسی اڑانے والا قرار دیا گیا ہے. اور کفر نمبر 5. اللہ عز و جل پر اعتراض کیا گیا ہے. نمبر 33. میں پیار کا پجاری مجھے پیار چاہیے، رب جیسا ہی مجھے سندر یار چاہیے. سندر مانے خوبصورت. اس شعر میں 2 کفریات ہیں. نمبر 1. غیر خدا کی پوجا یعنی عبادت کا اقرار ہے. نمبر 2. اللہ عز و جل کی طرح کسی اور کا ہونا ممکن مانا گیا ہے. حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید پارہ 25 سورہ شورى آیت نمبر 11 میں اللہ رب العباد جل جلالہ کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت فرمان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں: اس جیسا کوئی نہیں اور وہی سنتا دیکھتا ہے. یعنی اللہ جیسا کوئی بھی نہیں اور وہی سنتا دیکھتا ہے، سننے دیکھنے والا. حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت حصہ اول صفحہ 17 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ میں لکھتے ہیں: اللہ عز و جل ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں.
نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ اسما میں۔ نمبر 34، حسن خدا ہے، حسن نبی ہے، حسن ہے ہر گلزار میں، حسن نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے اس سارے سنسار میں۔ سنسار مانے دنیا۔ اس شاعر بے باک نے حسن خدا ہے کہہ کر حسن کو خدا قرار دیا ہے، اور یہ کفر ہے۔ آخری شعر 35، قسمت بنانے والے ذرا سامنے تو آ، میں تجھ کو یہ بتاؤں کہ دنیا تیری ہے کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ شعر کئی کفریات کا مجموعہ ہے۔ مثلا نمبر 1، عذاب نار کے حقدار شاعر ناہنجار کا اللہ غفار عز و جل کو مخاطب کر کے اس طرح کہنا، ذرا سامنے تو آ۔ اللہ تعالی کو مقابلے کے لیے چیلنج کرنا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین عز و جل کی سخت ترین توہین ہے، اور رب مبین عز و جل کی توہین کفر ہے۔ نمبر 2، یعنی ایک دھمکی آمیز اعتراض اس سے ظاہر ہو رہا ہے۔ کفر نمبر 2 میں، میں تجھ کو بتاؤں کہ دنیا تیری ہے کیا؟ تو یہ کہہ کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرے پیارے پیارے اللہ عز و جل پر اعتراض کیا گیا ہے، اور یہ بھی کفر ہے۔ اور نمبر 3، کفر نمبر 3 یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس شعر میں اللہ تعالیٰ کے لیے لا علمی اور جہالت کا پہلو بھی شاعر مان رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے۔ میں تجھ کو یہ بتاؤں کہ دنیا تیری ہے کیا، تو معاذ اللہ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو، یا اللہ تجھے تو معلوم بھی نہیں ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے، اب شاعر معاذ اللہ بتائے گا، وہ غلط فہمی دور کرے گا کہ کیا اللہ، یا اللہ دنیا کیا تیری ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، جو اس وقت مدینہ الاولیاء ملتان میں صحرائے مدینہ کے اندر دنیا کے مختلف ممالک سے، پاکستان کے مختلف شہروں سے آ کر جمع ہوئے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے بے شمار ممالک میں سننے والے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، قطعی کفر پر مبنی ایک بھی شعر جس نے دلچسپی کے ساتھ پڑھا، سنا یا گایا، وہ کفر میں جا پڑا اور اسلام سے خارج ہو کر کافر و مرتد ہو گیا۔ اس کے تمام نیک اعمال اکارت ہو گئے۔ شادی شدہ تھا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، اگر کسی کا مرید تھا تو بیعت بھی ختم ہو گئی۔ اس پر فرض ہے کہ اس شعر میں جو کفر ہے اس سے فوراً توبہ کرے اور کلمہ پڑھ کر نئے سرے سے مسلمان ہو۔ مرید ہونا چاہے تو اب نئے سرے سے کسی بھی جامع شرائط پیر کا مرید ہو، اگر سابقہ بیوی کو رکھنا چاہے تو دوبارہ نئے مہر کے ساتھ اس سے نکاح کرے۔ اس بیوی کو اب مجبور نہیں کر سکے گا کہ تمہارے ساتھ نکاح کرے۔ اسی طرح اب اسی پیر سے بیعت ہونا بھی شرط نہیں ہے، نہ اس کو اطلاع کرنے کی حاجت، جو بھی جامع شرائط پیر سمجھ میں آئے اس سے بیعت ہو سکتا ہے۔
اور ان باتوں میں اب عقل کے گھوڑے جو دوڑائے گا تو کہیں کا نہیں رہے گا کہ یہ جو کچھ عرض کیا گیا یہ میری ذات کے لیے میں نے کہاں عرض کیا ہے، مجھے کون سے یہ بتانے کی کوئی رقم مل جانی ہے۔ خدا کی قسم میں تو اللہ کی رضا کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں، اور دعوت اسلامی کام ہی اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی والوں کا تو یہ مقدس نعرہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو الحمدللہ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے ضمن میں اس وقت یہ عظیم الشان بین الاقوامی اجتماع اپنے جوبنوں پر ہے، اور صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان میں اس وقت ایک مدینہ ہو رہا ہے۔ جس کو یہ شک ہو، مزید سنیے، جس کو یہ شک ہو کہ آیا میں نے کوئی قطعی کفر والا شعر دلچسپی سے گایا، سنایا، دلچسپی سے گایا، سنا یا پڑھا ہے یا نہیں، بس مجھے تو یوں ہی فلمی گانے سننے اور گنگنانے کی عادت ہے، تو دست بستہ عرض ہے کہ ایسا شخص بھی احتیاطاً توبہ کر کے نئے سرے سے مسلمان ہو جائے، نیز تجدید بیعت اور تجدید نکاح کر لے، اسی میں دونوں جہاں کی بھلائی ہے، یعنی نئے سرے سے نکاح بھی کر لے اور نئے سرے سے مرید بھی ہو جائے، رینیو کر لے یہ دونوں۔ تفسیر مدارک جلد 3 صفحہ نمبر 142 پر ہے، جس کو یہ وہم ہو، یہ گمان ہو کہ مجھے توبہ کی ضرورت نہیں، اس کو تو سب سے زیادہ توبہ کی حاجت ہے۔ اب مزید غور سے سنیے کہ آپ کی خدمت میں نئے سرے سے تجدید ایمان، یعنی ایمان نئے سرے سے لانے کا طریقہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، توبہ دل کی تصدیق کے ساتھ ہونی ضروری ہے، صرف زبانی توبہ کافی نہیں۔ مثلا کسی ایک نے کفر بک دیا، اس کو دوسرے نے اس طرح توبہ کروا دی کہ اس کو معلوم تک نہیں ہوا کہ میں نے فلاں کفر کیا جس سے میں اب توبہ کر رہا ہوں، تو اس طرح وہ اس کو چکر دے کر توبہ کروانے سے توبہ نہیں ہو جائے گی، بلکہ جس کفر سے توبہ مقصود ہے وہ اسی وقت مقبول ہوگی جبکہ وہ اس کفر کو کفر تسلیم کرتا ہو، دل میں اس کفر سے نفرت اور بیزاری بھی ہو، جو کفر سرزد ہوا اس کا تذکیرہ بھی ہو۔ مثلا جانے کہ اس کفریہ مصرعے، خدا بھی نہ جانے تو ہم کیسے جانے، سے توبہ کرنا چاہتا ہے، تو اس طرح کہے یا اللہ عز و جل، میں نے یہ کفر بک دیا کہ خدا بھی نہ جانے میں اس سے بیزار ہوں اور اس کفر سے توبہ کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اسی طرح اگر کئی اشعار کفریہ بکے ہیں تو یوں کہ یا اللہ میں نے جو یہ کفر میں نے بکے ہیں، پھر انہی گانوں کے وہ الفاظ یاد کر کر کے یہاں اس کا اقرار کرے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ میں ان سے بیزار ہوں اور ان کفریات سے توبہ کرتا ہوں، اور کلمہ طیبہ پڑھ لے۔ اس طرح مخصوص کفر یا کفریات سے توبہ بھی ہو گئی اور تجدید ایمان بھی، یعنی ایمان کو بھی رینیو کر لیا، نئے سرے سے گویا ایمان بھی قبول کر لیا۔
اگر یہ یاد نہ ہو کہ کیا کیا کفریات بکے ہیں تو یوں کہیے یا اللہ مجھ سے آج تک جو جو کفریات ہوئے ہیں میں ان سے توبہ کرتا ہوں، یا مجھ سے آج تک جو جو کفریہ گانے میں نے گائے ہیں، کفریہ اشعار میں نے جو جو بولے ہیں ان سے توبہ کرتا ہوں. پھر کلمہ پڑھ لے. اگر کلمہ شریف کا ترجمہ معلوم ہے تو زبان سے ترجمہ دہرانے کی حاجت نہیں، اور اگر یہ معلوم ہی نہیں کہ کوئی کفر بقا بھی ہے یا نہیں تب بھی احتیاطاً توبہ کرنے میں کیا نقصان ہے. اس طرح توبہ کر لیجئے یا اللہ مجھ سے اگر کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. یہ کہنے کے بعد کلمہ پڑھ لے. تو اب چلیے میں آپ کو توبہ کرواتا ہوں. میں جس طرح بولتا ہوں آپ بولتے جائیے، لیکن یہ کہ اس کلمے کا میں نام نہیں لوں گا، خدا بھی نہ جانے، کیونکہ اب اس میں تو یہ پتہ نہیں نا کس نے بولا ہے، تو اس لیے وہ اب اپنے طور پر وہ اجتماعی توبہ میں کرواتا ہوں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یہ ان کی توبہ ہو رہی ہے کہ جن سے کفریات تو ہو گئے ہیں لیکن ان کو یاد نہیں ہے. یا اللہ مجھ سے جو جو کفریات ہوئے ہیں ان سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ تو ان کی توبہ ہوئی کہ جن سے کفریات ہوئے تھے. الحمدللہ ان کی توبہ ہو گئی، اللہ قبول فرمائے. اب احتیاطاً توبہ کروانے والے بھی، اب یہ توبہ میں بھی کیے لیتا ہوں احتیاطاً والی، اور آپ بھی سب کے سب ان الفاظ کو بھی دہرائیں. یا اللہ مجھ سے اگر کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اب تجدید نکاح کا طریقہ سن لیجئے، یعنی نکاح رینیو کرنے کا، نئے سرے سے نکاح کرنے کا طریقہ. تجدید نکاح کا معنی ہے نئے مہر سے نیا نکاح کرنا. اس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا، شادی کارڈ چھاپنا اور بانٹنا، دھوم دھام کرنا، یہ کوئی ضروری نہیں. نکاح نام ہے ایجاب و قبول کا. ایجاب یعنی جو پہلے بولتا ہے وہ گویا ایجاب کرتا ہے. وہ دلہن کا وکیل جو بولتا ہے آج کل ہمارے ہاں وہ ایجاب ہوتا ہے،
اور दूल्हा میں نے قبول किया कहता है, वो कबूल होता है. पहले जो भी बोले वो ईजाब कहलाएगा, और इसके बाद जो इसको तस्लीम कर लेगा, मान लेगा, कबूल कर लेगा, वो कबूल कहलाएगा. तो ईजाब और कबूल का नाम निकाह है. हाँ, बवक्त निकाह बतौर गवाह कम अज कम 2 मर्द मुसलमान या एक मर्द मुसलमान और 2 मुसलमान औरतों का हाजिर होना लाजिमी है. खुतबा निकाह शर्त नहीं बल्कि मुस्तहब है. खुतबा याद ना हो तो अऊदु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ के बाद सूरह फातिहा भी पढ़ सकते हैं. कम अज कम 2 तोले 7.5 माशे चांदी या उसकी रकम मेहर वाजिब है. मसलन आपने पाकिस्तानी 786 रुपए उधार मेहर की नीयत कर ली है, मगर ये देख लीजिए कि मज़कूरा चांदी, बयान करदा चांदी की कीमत पाकिस्तानी 786 रुपए से कहीं ज्यादा तो नहीं. तो अब बयान करदा गवाहों की मौजूदगी में आप ईजाब कीजिए, यानी औरत से कहिए मैंने पाकिस्तानी 786 रुपए मेहर के बदले आपसे निकाह किया. औरत कह दे मैंने कबूल किया, निकाह हो गया. यह भी हो सकता है कि औरत ही खुतबा या सूरह फातिहा पढ़कर ईजाब करे और मर्द कहे मैंने कबूल किया, तब भी निकाह हो गया. बाद निकाह अगर औरत चाहे तो मेहर मुआफ भी कर सकती है, मगर मर्द बिला हाजत शरई औरत से मेहर मुआफ करने का सवाल ना करे. अब हालत इर्तिदाद यानी कुफ्र की हालत में होने वाले निकाह का मसला भी सुन लीजिए. नमाज अल्लाह किसी ने ये कुफरिया गाने का शेर बोला हो दिलचस्पी के साथ, पता नहीं था, और उसने चलिए तौबा भी कर लिया और कुछ कतई कुफ्र उस पर नाफिज हो गया था, और उसने तौबा करने से पहले निकाह कर लिया था. तौबा करने का मसला बाद में पता चला, तो वो भी अपने इस मसले को सुन लीजिए कि मुर्तद हो जाने के बाद कोई शख्स अगरचे बजाहिर नेक रास्ते पर आ गया, दाढ़ी जुल्फों इमाम और सुन्नतों भरे लिबास से भी आरास्ता हो गया, मगर उसने अपने उस कुफ्र से तौबा और तजदीद ईमान ना किया तो बदस्तूर काफिर व मुर्तद है. इसकी नमाजें, दाढ़ी, जुल्फे, इमामे, हज, उम्रे जो भी ये किए जा रहा है ये सब रायगा जा रहा है, क्योंकि ये तो काफिर व मुर्तद है. ठीक है, नेकों वाली सूरत बना ली, मगर अभी इसकी नेकी मकबूल नहीं, क्योंकि इसने तौबा और तजदीद ईमान अभी तक किया नहीं है. अगर मुरीद हुआ तो ये मुरीद भी अब नहीं हुआ, यहां तक कि अगर इसने इसी हालत में निकाह भी किया है तो ये निकाह भी इसका नहीं हुआ. लिहाजा किसी ने अगर इस हाल में निकाह किया हो और निकाह के बाद अगर तौबा और तजदीद ईमान कर चुका हो, तब भी इसको दोबारा निकाह करना ये जरूरी है. अगर कुफ्र कतई था तो ये निकाह इसका हुआ ही नहीं, जिना हो रहा है, नऊज़ु बिल्लाह, औलाद हराम की पैदा हो रही है. तो इसको नए सिरे से क्या, इसका निकाह तो हुआ नहीं, क्योंकि इसने इस मुर्तद होने की हालत में निकाह किया था. मसला बेशक पता नहीं था, लेकिन अब पता चल गया तो फौरन तौबा कर ले, कलेमा पढ़ ले, तौबा हो गई. अब इसको निकाह करना है, दोबारा भी नहीं बल्कि निकाह करना है. खैर धूमधाम वैसे निकाह के लिए शर्त नहीं होती, ये ज़हन में रखिए. घर की 4 दीवारी में भी निकाह हो सकता है, और ये तरीका मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया. हाँ, अगर लोगों के सामने मुर्तद हुआ था
یعنی وہ کفر اس نے لوگوں کے سامنے بکا تھا، قطعی کفر. تو اب اسی حالت میں جب اس کا نکاح ہوا ہے کفر کی حالت میں، تو اس کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ سب کے سامنے، جن جن کے سامنے کفر ہوا، اب جن جن کو یہ جمع کر سکتا ہے یا بتا سکتا ہے ان کو اطلاع کرنی پڑے گی. تو اب یہ کہ ان سب کے سامنے اس کو توبہ اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا کہ حدیث پاک میں ہے جب تم کوئی گناہ کرو تو اسی وقت توبہ کر لو. السر بالسر والعلانیت بالعلانیت، یعنی پوشیدہ گناہ کی توبہ پوشیدہ اور علانیہ گناہ کی توبہ علانیہ. روزانہ کم از کم ایک بار، مثلا سونے سے قبل یا جب چاہیں، احتیاطی توبہ اور تجدید ایمان کر لیا کریں. اور اگر بآسانی گواہ دستیاب ہوں تو میاں بیوی توبہ کر کے گھر کے اندر ہی کبھی کبھی احتیاطاً تجدید نکاح کی ترکیب بھی کر لیا کریں. ماں باپ، بہن بھائی اور اولاد وغیرہ عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت نکاح کے گواہ بن سکتے ہیں. بیٹا اور بیٹی بالغ ہیں تو یہ بھی گواہ بن سکتے ہیں. احتیاطی تجدید نکاح بالکل مفت ہے، اس کے لیے مہر کی بھی ضرورت نہیں. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، بس احتیاطی توبہ ضرور کر لیا کریں جب جب یاد آئے. دن میں اگر 112 مرتبہ کرنا چاہیں تو کوئی قید نہیں، اتنی بار بھی کر سکتے. اور اس میں تجدید نکاح جو احتیاط کریں گے اس میں مہر کی بھی ضرورت نہیں ہے، بالکل مفت ہے. تو یہ تو کرتے رہنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا بین الاقوامی اجتماع اس وقت صحرائے مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان میں آن بان، عظمت و شان اور خدا رحمان کی مہربانیوں سے جاری و ساری ہے. الحمدللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرم شامل حال ہے. اور مدینۃ الاولیاء یعنی اولیاء کرام کے مقدس شہر کے بڑے بڑے اولیاء حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ رکن عالم رحمت اللہ تعالی علیہ، اور دیگر اولیاء کرام کی برکتیں بھی ہمارے شامل حال ہیں الحمدللہ. تو آج کے اس بیان کو ضرور آپ توجہ میں لائیے اور عقل کے ہرگز گھوڑے نہ دوڑائیے. اور اگر خدا نہ خواستہ کلمات کفر صادر ہوئے ہیں تو توبہ کر لیجئے. ورنہ یاد رکھیے کہ اگر کسی سے قطعی کفر صادر ہو گیا ہو اور توبہ کیے بغیر، تجدید ایمان کیے بغیر اگر وہ دنیا سے چل بسا، بے شک اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہوں، تہجد گزار ہو، ماتھے پر اس کے نمازوں کا نشان ہو، بے شک اس نے بہت حج کیے ہوں، خیراتیں کی ہوں، زکاتیں دی ہوں، بہت بڑا مقرر ہو، لیکن اگر وہ معاذ اللہ کفر پر مر گیا تو بہت برا ہوگا کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. خدا کی قسم جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سب کو ایمان کی حفاظت کی بھی فکر کرنی چاہیے. شجر قادریہ رضویہ عطاریہ میں ایک ورد ایمان کی حفاظت کا جو دیا گیا ہے وہ پیش کرتا ہوں. جو کوئی صبح شام یہ ورد پڑھ لے انشاءاللہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. وہ ورد یہ ہے: بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. اول آخر درود شریف. تو یہ 3 بار پڑھنا ہے.
صبح و شام. صبح کی تعریف یہ ہے کہ آدھی رات ڈھلے سے سورج کی پہلی کرن چمکنے تک صبح، اور ظہر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج ڈوبنے تک شام کہلاتی ہے. اس دوران جب بھی یہ دعا 3 بار پڑھ لیں تو انشاءاللہ دین و ایمان، جان، مال اور بچے سب محفوظ رہیں انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو.